الحمدللہ الذی اصطفى والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چلے آج اپنا آغاز کرتے ہیں ہمارا نیکسٹ سیشن کا۔ تھوڑا سا پہلے آپ لوگ سب نہیں درود شریف رکھے، کیونکہ ابھی اس میں ہی نا درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلے نصب نامہ نہیں، آج انشاءاللہ آپ کا نصب نامہ سنایا جائے گا۔ چلے نیکسٹ لائن، آیت لائیں بابا، آیت ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ آئے ہمارے تھوڑا سا ریویژن میں لیتے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھے تھے لاسٹ ٹائم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال پیدائش کے تقریباً 8 دن کے بعد حلیمہ سعدیہ کے اس میں دیا گیا تھا، ہے نا، کیا رضاعت کے لیے۔ رضاعت مطلب عرب میں کسٹم تھا کہ دودھ پلانے والے۔ ہاں تو اب یہاں دیکھیں، یہ لاسٹ ویک میں نہیں دکھائے تھے۔ دیکھیں یہ جو ان کا جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، بنو سعد ان کا جو علاقہ تھا نا، وہ بنو سعد۔ اب دیکھیں بنو سعد مکہ سے دیکھیں کتنا دور ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میپ میں، ہے نا۔ ہاں یہ دیکھیں اتنا دور تھا۔ تو یہ مکہ، کیونکہ یہاں مکہ شہر تھا نا، لوگ یہاں آتے تھے حج کے لیے، اور یہ ذرا گاؤں کی سائڈ تھی، تو اسی لیے لوگ عرب، اور وہ بھی اعلیٰ عرب لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو پٹھے اور ان کے مضبوط ہیلتھ کے لیے گاؤں کی طرف دائیا کو دودھ پلانے کے لیے بھی، اور وہاں پر بڑے بڑے جی اس لیے بھی وہ بھیجتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ دیکھ لیے پھر حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بہت برکتیں ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ جو دودھ نہیں دیتی تھی اٹھنی، وہ بھی دودھ دینے لگی، بکریاں بھی بہت دودھ دینے لگے۔ تو وہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا، حالانکہ 2 سال کا ہی رضاعت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے زیادہ آمنہ سے مانگ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھے، ہے نا، ماشاءاللہ۔ پھر آپ نے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اور یاد رکھنا ہر انبیاء نے بکریاں یعنی دمبے جو بھی چرواہ کا کام تو کیا ہے، وہ ان کا پیشہ رہا ہے ہر انبیاء کا۔ چلے پھر ہم نے دیکھے کیا ہوا، سب سے اہم واقعہ کیا سینہ مبارک کا کیا جانا نے شرح صدر اس کو کہتے ہیں۔ تو 4 بار ہوا۔ فرسٹ ٹائم حلیمہ سعدیہ کے بنو بکر کی ولیج میں ہوا، مطلب ان کے گھر کے پاس ہوا، تو وہ تو سب ہو گیا۔ ہاں اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے پاس بھیجا گیا، اور وہ 4 سال کے تھے، اپنے ماں سے رہے۔ پھر ان کی ماں بھی انتقال ہو گئے، وہ 6 سال کے تھے۔ پھر دادا نے ان کو پالا، دادا بہت اچھے تھے، بہت شفقت سے رکھتے تھے۔ پھر 8 سال کی عمر میں دادا بھی انتقال ہو گئے، ہے نا۔ پھر کس نے کفالت دی، اب یتیم تھے نا، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، تو خاندان اتنا بڑا تھا، لیکن ابو طالب نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا۔ جی ابو طالب کے آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ان کے چچا سے، ان کے ابا یعنی عبداللہ کے سگے بھائی تھے، تو ان کی دیکھیں ان کی کتنا بڑا کنبہ تھا، ان کے بھی بچے زیادہ تھے۔ اب آپ امیجن کریں ایک گھر جہاں ابو طالب ان کے بچے کتنے ہیں، دیکھیں 4 بیٹے 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں بھی آتا ہے، 3 بیٹی کا ریئرلی آتا ہے نا۔ تو اتنا یہ 6 7 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8، تو اب ان کے گھر میں جب پڑھ رہے تھے تو کیا ہوتا تھا، جب ان کے گھر میں بھی گئے تو وہ مالدار تو نہیں تھے، کون،
ابو طالب. ہاں لیکن آپ کی کفالت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں بھی اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا. خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے. ہم نے صبر و قناعت پر بھی حدیث پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے چلے یہ ہو گیا. اب آتے ہیں ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا بس واقعہ ہے. ہاں ملک شام کا سفر. آج جائے اپنے ملک شام کا سفر میں. جی نہیں اپنی بک پہ آ جائے بیٹا, اپنی بک پہ آ جائے. جی صحیح ہے. ابھی ملک شام نہ ہونا, یہ والا پیج نہیں بیٹا, بعد میں ہونا. جی اب آپ امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو رہے ہیں, ہے نا. ایک ایک واقعہ دیکھیں, ایک ایک واقعہ ہر سال کا تھوڑا تھوڑا آتے جا رہا ہے نا. ابھی چچا کی کفالت میں آئے تو تقریباً 8 سال کے تو ہو گئے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو کہ 6 سال کی عمر میں اپنے امی کا انتقال ہوا اور پھر دادا کا بھی 8 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اب چچا کی کفالت میں تو یہاں پر جو ابو طالب تھے وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. ہم پہلے اپنی کتاب میں سے لیتے ہیں. ہم ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس, اب دیکھیں چائلڈہڈ کے کوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ سال کے واقعے جو اہم ہیں وہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے تو کتنی عمر تھی. اب یہ عمر دیکھو 12 برس, اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئے تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا. آپ لوگوں کو پتا ہے, ہم نے پہلے بھی بتا چکے تھے کہ ملک شام کیوں جاتے تھے, تجارتی قافلے جاتے تھے, رائٹ. اور کس نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے, ہاشم نے شروع کرے تھے نا, لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, ہے نا. تو وہ تو جاتے تھے, ان کی تجارت کا وہ تجارتی تھے مکہ والے. تو اس تجارت میں ملک شام جانے کا ابو طالب نے قصد کیا, مطلب پلان کیا, اپنی سب تیاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گرا گزری, اور کہتے ہیں کہ اتنا رو رہے تھے کہ یعنی تم کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ فرسٹ ٹائم ان کی کفالت میں آنے کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ان کو چھوڑ کے جا رہے نا. تو آپ امیجن کریں وہ کتنے شفقت والے تھے. کون, ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے, تو جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے. پھر کیا ہوا, ابو طالب بہت متاثر ہوئے, بہت نرم دل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اپنے ساتھ لے لیا. یاد رکھے تھے کہ تجارت کا قافلہ جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی, ہاں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تجارت کا ایکسپیرینس, بزنس کا ایکسپیرینس, انڈرسٹینڈ. تو یہ بھی ایک خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سارا پریپریشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہم تو اسوہ حسنہ اب ہمارے لیے. جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب, بصرہ یہ یہاں کا نہیں, عراق کا نہیں, ہاں ابھی ہم آپ کو اس کا میپ بھی دکھائیں گے, پہلے سن لیں. تو یہ بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا. یہ بصرہ ہے, ہاں سواد سے ہے. تو پڑاؤ ڈالا, ہاں جیسے قافلے پڑاؤ ڈالتے نا, اپنے ٹینٹ باندھتے ہیں سب, کیونکہ چلتے جاتے نا. پہلے تو یا تو اونٹ ہوگا یا کبھی گھوڑا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اونٹ ہی زیادہ تر ہوتے تھے. تو ان کو رات ہو جاتی تھکن کے لیے, پھر پڑاؤ ڈالتے تھے. تو بحیرہ کیا نام ہے, بحیرہ نامی عیسائیوں, نصارہ, کرسچن کا ایک بڑا راہب. اب راہب مینس واٹ, the person who is not, ابھی جیسے چرچ میں فادر ہوتے ویسے نہیں, راہب ایسے ہوتے کہ جو جنگل میں جا کے خود بس عبادت میں مشغول, ایسا وہ ان میں کانسیپٹ ہے نا نصارہ میں, کہ بہت اعلیٰ درجے کا جو وہ راہب. ہمارے میں رہبانیت نہیں ہے نا اسلام میں, لیکن نصارہ میں تو تھی. تو یہ بڑا راہب تھا, اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا. میں ابھی اس کا فوٹو بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. نکل کر پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا. دیکھیں سب اتنے لوگ تھے, ابھی ہم آپ کو دوسری روایت میں بتائیں گے, اتنے لوگ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا سب کے بیچ میں. ٹھیک ہے, کیوں, اب دیکھیں کیا کہنے لگا. یہ دنیا کے سردار ہیں, پروردگار عالم کے رسول ہیں, اللہ انہیں رحمت العالم بنا کر بھیجے گا. یعنی رحمت العالمین, رسول رب العالمین یعنی رحمت العالمین بن کے بھیجے گا. اب یہ پیشن گوئی کیوں, ابھی دیکھیں
قرآن میں آتا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہے نا. تو لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب سے پوچھا. ہاں، اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن میں تو بار بار ذکر ہے کہ نصارہ، یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو یا ان کے اوصاف کو ایسا جانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹے کو بھی نہیں جان سکتے، اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے. تو وہ ساری ان کی کتابوں میں وہ اوصاف تھے، ہے نا. تو پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی، یعنی مہمان نوازی کی، اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دے، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں، یاد رکھنا یہ رومن امپائر تھا یہاں سیریا کے اس میں، آپ کو پتا ہے نا رومن ور رولنگ دس، جو ڈماسکس سیریا اور یہ جگہ تو رومن رول کرتے تھے، ہے نا. رومیوں سے خطرہ ہے. اب رومیوں آپ کو پتا ہے نا رومن ور کرسچن. ہاں، تو اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا. اب یہ جو قصہ ہے نا، یہ جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے، تبرانی میں، تاریخ کبریٰ میں بھی ہے. تاریخ کبریٰ کس کی؟ ابن کثیر کی، ہے نا. مصنف ابی شیبہ میں بھی ہے یہ حدیث، اور بہقی کی بھی حدیث ہے. ہاں، یا نیچے اپنے حاشیہ میں پورا دیا ہوا ہے یہ سب کس کس کی حدیث ہے، یہ راوی کون کون ہے. چلے اب میں تھوڑے سے فوٹو دکھانے کے بعد اس کی اصل ایک بہت پیاری حدیث ہے، بس اس کو پڑھ کے ہم ختم کریں گے. جی پہلے ابھی فوٹو لائیں بیٹا، حدیث. ہاں پہلے فوٹو لائیں. دیکھیں یہ مکہ، اور دیکھیں یہ جو لائن مکہ سے بشرا سے شام تک کا، یعنی جو چچا کے ساتھ سفر کیے نا، یہ ایکچولی یہ جو میپ ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سفر کا ہی ہے. ویسے تو تجارتی سفر بہت کیے ہوئے ہیں، لیکن خاص کر کے 3 بڑے کیے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بیچ والا ہے نا، یہ جاتا ہے بسرا. دیکھیں تو یہ والا تھا، تو یہیں پر کہیں پر پڑاؤ ڈالے تھے، اور بحیرہ نام کا ایک راہب ملا تھا. ہاں، وہ اپنے گرجے سے نکلا تھا. وہ گرجے کا فوٹو نکال. جی جی، یہ ذرا کلیئر نہیں ہے پر یہ ہے. یہ جو گرجا تھا، گرجا مطلب چرچ جیسا تھا، وہ چھوٹا سا تھا، وہ اندر رہتا تھا، اور کہتے ہیں کہ کبھی بھی باہر نہیں آیا، کبھی بھی کسی کو نہیں دکھا. یعنی یہ تو قافلہ آتا جاتا تھا نا، پتا ہے نا کہ مکہ کا تو یہ روٹ تھا، یہاں سے لوگ مکہ عرب جاتے آتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس کا سامنا نہیں کیا تھا، وہ کبھی نکلا بھی نہیں تھا. یہ دیکھ اندر کا اندرونی حصہ بھی یہاں بتایا گیا ہے. تو لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تب وہ نکلا. چلے اس کے حدیث لے لیتے تھے، وہ حدیث لے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہی جو واقعہ ہے نا، اسے بہت ساری کتابوں میں بھی اور بھی جگہ الگ الگ تھوڑی سی باتوں میں الگ الگ آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے. دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب تجارت کے لیے شام کی طرف گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل دیے. ہاں، قریش کے شیوخ بھی ساتھ تھے، یعنی وہ قافلے میں بڑے بڑے سردار بھی تھے. یہ قافلہ جب گیا تھا تو ابو طالب کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب وہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو ابو طالب اترے. لوگوں نے بھی اپنی کجاوے کھول دیے. راہب ان کے پاس آیا. یہ لوگ ہمیشہ وہاں سے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ نہ ان لوگوں کے پاس آیا نہ ہی ان کی طرف متوجہ ہوا. یعنی عرب لوگوں کو پہلے کا اتنا ان کی وقت نہیں تھی. وہ لوگ چھوٹا سا شہر مکہ آتے جاتے تھے، تو کبھی وہ نکلا بھی نہیں اور کبھی متوجہ نہیں، مطلب کبھی دھیان بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے اس نے. ہاں، پھر حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ راہب ان کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا
یہ تمام جہان والوں کے سردار ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، جن کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے مشائخ یعنی جو بڑے بڑے سردار تھے نا، وہ کہنے لگے کہ تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگا کہ جب تم لوگ اس ٹیلے مطلب پہاڑی، ہاں، ٹیلے پر سے اترے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں رہا جو سجدہ میں نہ گر گیا ہو، اور یہ نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ میں انہیں نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں، جو ان کے شانے اوپر والی ہڈی پر سیب کی طرح، یعنی سیب مطلب ایپل، سیب کی طرح ثبت ہے، یعنی لگایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب شرح صدر ہوا تھا تو جبریل امین آئے تھے، تبھی مہر نبوت بھی لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر واپس گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ مطلب اب دیکھیں کتنا وہ یعنی اس کو پتا چلا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہیں، تو ضیافت بھی کی، مطلب مہمان نوازی بھی کی۔ ہاں، کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہاں، راہب کہنے لگا کہ کسی کو بھیج کر انہیں بلاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تشریف لائے تو حدلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلی مطلب کلاؤڈ، ہاں، کلاؤڈ بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے، آگے رکھیں، سایہ کیے ہوئے تھی۔ جی نہیں، سایہ کیے ہوئے ساتھ چل رہی تھی، یعنی آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو اوپر کلاؤڈ ساتھ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آئے تو راہب کہنے لگا، دیکھو بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے۔ آپ لوگ سب امیجن کر رہے ہیں نا، امیجن کرا یہ سین۔ ٹھیک ہے، لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو درخت جھک گیا، یعنی وہیں پر لوگوں نے دیکھا، یہ مشاہدہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت بھی جھک گیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا۔ راہب کہنے لگا، دیکھو درخت بھی ان کی طرف جھک گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ وہیں کھڑا انہیں قسم دے کر کہنے لگا کہ انہیں روم نہ لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں بھی لوگ جانتے ہیں نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیے تو ان کو کیا کریں گے؟ قتل کر سکتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے نا، تو انہیں روم نہ لے جاؤ، وہاں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر راہب متوجہ ہوا تو دیکھا کہ 7 رومی آئے، یعنی 7 رومن پیپل کیم، اوکے، رومی آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ نبی اس مہینے، دیکھیں ان کی پیشن گوئی، دیکھیں ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ نبی اس مہینے میں گھر سے باہر نکلنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، فرسٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمنگ آؤٹ آف مکہ، 12 سال کی عمر میں، پہلے تو مکہ میں تھے، ہے نا، اور یا تو بنو سعد بکر کی وادی میں گئے تھے، مکہ سے باہر تو نہیں گئے تھے۔ سو ٹریولنگ آؤٹ سائڈ دا لینڈ آف مکہ، تو یہ بولے یہ تھا ان کی کتابوں میں کہ اسی مہینے میں، اچھا مہینہ بھی ان کی کتاب میں تھا کہ اسی مہینے میں باہر نکلنے والے ہیں، لہٰذا ہر راستے پر کچھ لوگ بٹھائے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ بولتے ہیں ہر راستے پر بٹھائے گئے ہیں، اتنی ان کی آمد کی تیاری کر رہے۔ دیکھیں جب ہمیں تمہارا پتہ چلا تو ہمیں اس طرف بھیج دیا گیا۔ راہب نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے جو تم سے بہتر ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ نبی تمہارے راستے میں ہے۔ راہب کہنے لگا، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو تم یا کوئی اور شخص انہیں روک سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، یعنی اب دیکھو راہب بھی بچا رہا ہے، دفاع کر رہا ہے کہ اب جو اللہ کا ہونے والا ہے نا، جیسے جو نبی آنے والا ہے تو وہ تو آ کے ہی رہے گا، تم اس کو کچھ کر سکتے ہو؟
نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو پھر کیا کرو؟ دیکھو راہب نے کہا کہ پھر ان کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کرو. بیعت مطلب یہ بیعت کیسی؟ یہ بیعت ایسی کہ ان کی حفاظت کرو گے، ان کو کچھ نقصان پہنچاؤ گے، یہ بیعت کر لو. ہاں بیعت کرو اور ان کے ساتھ رہو. اور وہ راہب اہل مکہ سے مخاطب ہوا اور قسم دے کر پوچھا کہ ان کا سرپرست کون ہے. قسم دے کے بتاؤ ان کا سرپرست کون ہے، کون ان کا کفیل ہے، کفالت کس پہ ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب. وہ انہیں قسمیں دیتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا. یعنی وہ قسم کھا کھا کر کہہ رہا تھا کہ ان کو وہاں نہ لے کے جاؤ، وہاں نہ لے کے جاؤ، اور اسے واپس کر دو. تو ابو طالب مان گئے کیونکہ قسم دے رہا تھا نا، اس لیے. تو انہوں کہتے ہیں کہ وہ خود تو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ساتھ مکہ میں بھیج دیے. تو یہ تھا چھوٹا سا قصہ. ہاں کس کا؟ راہب بحیرہ. کیا ہے؟ راہب بحیرہ کا. ٹھیک ہے چلے یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سلام کرنے سے پہلے اور ایک بات، اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ جو درخت کا جھکنا، بادل کا سایہ کرنا کوئی نہیں مان رہا ہے، تو اس میں نہ ماننے والی چیزیں تو نہیں ہیں. دیکھیں ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، رائٹ؟ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے آثار تو پہلے سے پتہ چل گئے، ان کے ماں کے پیٹ میں تھے تب سے آثار آ گئے. تو یہ تو کرامتیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں دکھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارا یعنی اب نہیں ماننے کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں، لیکن اس کو ہی یعنی مطلب اس سے ہمارے عمل میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں آئے گا. صحیح ہے نا؟ ہم مان لے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا چلو سپوز کوئی نہیں مانتا، لیکن اس سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور یہ سب میں فرق نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ایک واقعہ ہے جو بس بتا دیا گیا کہ 12 سال کی عمر میں ایسا، کیونکہ سیرت نگاہ نے اس کو بہت بار دہرایا ہے، بتایا گیا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے تو بس اپنے لاجک یا عقل نہیں لگانا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بس مان لینا. ہاں ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے، ایسی کرامتیں ہوتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث سے مفہوم بھی آتا ہے کہ میں ابھی مفہوم بولتی، میرے سامنے حدیث نہیں ہے، کہ میں اس پہاڑ کو جانتا ہوں جو بچپن میں جب گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کہتا تھا. یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، یہ بخاری میں ہے. ہاں یہ حدیث بھی. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.